بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، اس سے قبل درس میں قیامت صغریٰ کے تعلق سے تفصیلی بیان گزر چکا ہے۔ اب یہاں اسی سے جڑا ہوا انتہائی اہم موضوع ہے نیند اور موت، اور یہ دونوں چیزوں میں مشترکہ چیز جو پائی جاتی ہے وہ ہے روح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت کی بہن کہا ہے، چھوٹی بہن، اس لیے کہ نیند اور موت میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر سویا ہوا ہے، اگر اس کی آنکھیں آپ دیکھیں گے کھلی بھی ہے تب بھی وہ دیکھ نہیں پاتا۔ اس کے پاس بیٹھ کر آپ باتیں کیجئے، وہ آپ کی باتیں نہیں سنے گا۔ ہاتھ ہے، اس سے کچھ پکڑ نہیں سکتا، پیر ہے، چل نہیں سکتا، سوائے سانس کے چلنے کے کوئی اور چیز علامت کے طور کے پر باقی نہیں رہتی ہے کہ یہ شخص زندہ ہے، سب ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو موت اور نیند کے درمیان بہت ہی گہرا ربط ہے، اور سانس کے چلنے کے علاوہ کوئی اور فرق ان کے درمیان باقی نہیں رہتا۔ انسانی زندگی میں بدن کے اندر جو چیز تدبیر کرتی ہے، یعنی پورے بدن کو ایکٹیو رکھتی ہے، آنکھ کو دیکھنے کی صلاحیت دینا، ہاتھ کو پکڑنے کی، منہ کو بولنے کی، کان کو سننے کی، پیر کو چلنے کی، دماغ کو سوچنے کی، یہ تمام تر صلاحیتیں اگر دیکھا جائے تو یہ روح سے ہی منسلک ہے۔ ورنہ اگر روح کو نکال لیا جائے تو روح کے نکال لینے جانے کے بعد انسان ہاتھ سے کچھ نہیں کر پاتا، پورا جسم بے معنی بے حیثیت ہو جاتا ہے، نہ کان کام کرتے، نہ آنکھ کام کرتی ہے، نہ ناک کام، دماغ کچھ بھی کام نہیں کرتا ہے، ساری صلاحیتیں بے معنی بے حیثیت ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور یہاں روح سے مراد یہ وہی روح ہے جو انسان کے جسم میں پھونکی جاتی ہے اور یہ نیند کے وقت نکل جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے وقت سوئے رہ گئے، دراصل یہ ایک غزوے سے واپسی کا واقعہ ہے۔ اب رات بھر تھکے ہوئے تھے، چل کر آئے ہوئے تھے، اور چلنے کے بعد یہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سفر کے اندر کچھ بندوں کو تعینات کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ اصحاب کرام کو بیدار کر سکے۔ سفر کا عالم ہوتا ہے، تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے نیند گہری آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بندوں کو خاص طور سے قافلے کی دیکھ ریکھ کے لیے، نماز فجر کی بیداری کے لیے متعین کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت اذان دینے کے لیے تعینات کیا تھا، ذمہ داری دی تھی۔ اب حضرت بلال جاگ رہے تھے، بیدار تھے، لیکن عین نماز فجر کے وقت وہ اپنے اونٹ کے کجاوے سے ٹیک لگاتے، اسی میں نیند آ جاتی ہے، اور اس وقت تو لوگوں کی آنکھ کھلتی ہے جب سورج نکلنے لگا، ان کے آنکھوں کے پر روشنی آنے لگی، تو لوگ بیدار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے اور حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ اذان دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور کے پر پہلے نماز ادا کی۔ اسی تعلق سے یہاں پر تذکرہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت سوئے رہ گئے تو فرمایا، بے شک اللہ ہماری روحوں کو جب چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے لوٹا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند کے عالم میں اللہ ہماری روحوں کو قبض کرتا ہے، اور جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو فوری طور کے پر روح بھی واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، اسی نے میرے نفس کو اخذ کیا تھا جس نے آپ کے نفس کو اخذ کیا تھا، یعنی جس طرح آپ سوئے رہ گئے میں بھی سوئے رہ گیا، میری روح بھی نیند کے عالم میں قبض کر لی گئی تھی، آپ کی بھی قبض کر لی گئی تھی۔ اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها،
کہ اللہ وہ ہے جو موت کے وقت روح کو قبض کر لیتا ہے، واللتی لم تمت فی منامہا، اور وہ جو نیند میں نہیں مرتی ہے، یعنی سانسیں جاری رہتی ہے جس کی وجہ سے زندگی کے آثار باقی رہتے ہیں، فیمسک الذی قضی علیہ الموت، تو اللہ تعالیٰ اس روح کو ریلیز کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، قضی علیہ الموت، جس کے پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، دیکھیے سوئے ہیں سوتے رہ جاتے ہیں، یعنی سونے کے عالم میں ہی ان کی روح کو مکمل طریقے سے قبض کر لیا جاتا ہے، سوئے رہ گئے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسری کو یعنی جس کے پر ابھی موت واقع نہیں ہوئی ہے، اسے ایک متعینہ مدت کے لیے، جب تک کہ اس کی موت کا وقت نہیں آتا ہے، اسے ریلیز کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اکثر مفسرین کا قول ہے کہ روح 2 مرتبہ قبض کی جاتی ہے۔ اب یہاں 2 قول آئے ہیں، پہلا قول یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اکثر مفسرین کا، کہ روح 2 مرتبہ قبض کی جاتی ہے، موت کے وقت اور نیند کے وقت۔ نیند میں جن لوگوں کی روحوں کو قبض کیا جاتا ہے انہیں واپس کر دیا جاتا ہے، لیکن موت کے وقت جب روح قبض کی جاتی ہے تو اسے لوٹایا نہیں جاتا، یعنی موت کے وقت روح کو مکمل طریقے سے قبض کیا جاتا ہے اور نیند کے وقت مکمل طریقے سے قبض نہیں کیا جاتا، اسی لیے سانسیں جاری ہوتی ہیں اور دوبارہ ایک متعینہ مدت کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کہا کرتے تھے، یہ سونے کے وقت کی کئی دعاؤں میں سے ایک اہم دعا ہے۔ ایک تو مشہور اور مختصر دعا ہے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ میں تیرے نام پر ہی جیتا ہوں اور تیرے نام کے پر ہی مرتا ہوں، یہ بھی بخاری کی روایت میں ہے، اور بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ روایت بھی ہے، یہ دعا بھی ہے۔ چاہے آپ اس دعا کو پڑھیے یا یہ دعا کو پڑھیے یا جتنی دعائیں سونے کے وقت آپ سب پڑھ لیجئے گا، جتنا میسر ہو سکے پڑھنا چاہیے، دعائیں بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، کہ اللہ میں نے تیرے نام کے پر اپنے پہلو کو رکھا، کروٹ لی، اور اس تیرے نام پر ہی اس کو اٹھاتا ہوں، یعنی دوبارہ بیدار ہوتا ہوں۔ ان امسکت نفسی فاغفر لہا وارحمہا، کہ اگر تو میری روح کو، میرے نفس کو قبض کر لے، اسے اپنے پاس روک لے تو اس کی مغفرت کر دینا، اس کے پر رحم فرمانا۔ اب یہاں پر ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، کہ مرنے کے بعد کا جو اصل معاملہ ہے وہ روح سے ہے، جسم سے نہیں ہے، ورنہ انسان کا جسم تو کچھ ہی مدت کے بعد سڑ جاتا ہے، لیکن اس کی روح ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اب بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبروں کے اندر جو معاملات پیش آتے ہیں، دراصل قبر میں انسان داخل ہو گیا، اب اسے قبروں کی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب چاہے وہ قبروں سے عالم برزخ میں کہیں پر بھی جائے، اب یہ قبروں کی زندگی کے اندر ہی 2 عالم ہیں، ایک ہے علیین اور ایک ہے سجین، یعنی نیک لوگوں کی روحوں کو علیین میں بلند مقام پر رکھا جاتا ہے، اور بد لوگوں کی، برے لوگوں کی روحوں کو سجین کے اندر، سجن سے بنا ہے، قید خانے کے اندر رکھا جاتا ہے، جہاں انہیں عذاب دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو عذاب قبروں کا نعوذ باللہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہوگا تو قبروں کے اندر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی قیامت آئی نہیں، فیصلے ہوئے نہیں، نامہ اعمال تقسیم نہیں ہوئے، جنت و جہنم کے بارے میں لوگوں کو بتایا نہیں گیا، عذاب تو وہیں پر ہوگا جہنم میں، دنیا کے اندر قبروں کے اندر کیسے ہوگا؟ یہ عقلیات ہے۔ اللہ نے جو کہہ دیا چپ چاپ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ قرآن اسے عذاب صغریٰ سے تعبیر کرتا ہے، عذاب ادنیٰ سے۔ اگر یہ معاملہ ہوتا کہ مرنے کے بعد جب قیامت آئے گی، نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، لوگ جہنم میں جائیں گے تبھی عذاب ہوگا، یا تبھی جنت میں جانے کے بعد ان لوگوں کو نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا، تو پھر دنیا میں اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب جو نازل کرتا ہے یہ کس لیے ہے؟ اس کے پر بھی اعتراض ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہمارے پر کوئی عذاب، کوئی تکلیف نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ جنت و جہنم کے فیصلے نہیں ہوئے تو دنیا میں عذاب کیوں آ رہا ہے؟ اور دنیا کا جو عذاب آتا ہے اس میں نیک اور بد دونوں پیسے جاتے ہیں۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کے تعلق سے کہا ویل للعرب ویل للعرب، تباہی ہے عرب کے لیے، تباہی ہے عرب کے لیے، ڈاکٹر اسرار صاحب مر گئے آدھی ادھوری حدیث کو بیان کرتے ہوئے عرب دشمنی کے اندر، اتنا ہی بیان کر رہے ہیں ویل للعرب ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی، عرب کے لیے بربادی، آگے بھی بیان کرو، حدیث اتنی نہیں ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں، گھبراہٹ کے عالم میں تھے، پریشانی کے عالم میں تھے، اور یہ بات بیان کی اور کہا کہ آج 4 انگل آپ نے اشارہ کیا، اتنا حصہ یاجوج اور ماجوج کا ردم یعنی دیوار کو کھول دیا گیا ہے اور قیامت قریب آ چکی ہے۔ اس بنیاد کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور قرب قیامت تو صرف عرب نہیں پوری دنیا کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ یہ آپ اس وقت کی بات بیان کر رہے ہیں جو قرب قیامت ہے، قیامت کے بالکل واقع ہونے کے وقت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول انہلک وفینا الصالحون، کیا اللہ کے رسول ہمارے درمیان نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اذا کثر الخبث، جب گناہ نیکیوں کے پر غالب آ جائیں گے، نیکیوں کے مقابلے میں گناہ زیادہ ہونے لگ جائیں، تو پھر وہاں صرف بدوں کو نہیں بلکہ نیک لوگوں کو بھی اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آنا ہوگا، اور مرنے کے بعد ہر کوئی اپنے عمل کی بنیاد کے پر جزا یا سزا کا مستحق ہوگا۔ یہ مکمل حدیث ہے۔ اب یہاں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ کے عذاب کے آنے کے بعد سارے لوگ اس تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آج بھی ہم دیکھیے شدت کی گرمی پڑنے کے بعد اور شدت کی بارش ہونے کے بعد یا بہت زیادہ ٹھنڈ پڑنے کے بعد سارے لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اور آج دیکھیے فلسطین کا بھی جو معاملہ ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کیا دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے اللہ جس کی دعا کو قبول نہ کرے؟ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ جتنے نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں اپنی جگہ کے پر جائز ہوتی ہے، اللہ کسی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ یہ بات الگ ہے اس دعا کے ظہور کا، اس کا نتیجہ جو برآمد ہونا چاہیے، یہ اللہ طے کرتا ہے کہ اس دعا کا نتیجہ کب اور کیسے نکلے گا۔ دعا اگر اپنے اعتبار سے صحیح ہے تو اس کو رد نہیں کیا جاتا۔ اب بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم فلسطین کے لوگوں کے لیے اتنی دعا کر رہے ہیں اور ہندوستان کے معاملات کے تناظر میں بھی اتنی دعا کر رہے ہیں، لیکن حالات بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس میں دونوں چیزیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا اگر جائز طریقے سے قبول کی گئی، جائز طریقے سے مانگی گئی ہے تو یقیناً قبول ہوگی انشاءاللہ، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ دوسری بات کہ دراصل یہ ہمارے حالات کے تقاضے ہیں، ہم جیسا کر رہے ہیں ویسا ہی حالات بن رہا ہے۔ یہ ہماری نیکی اور بدی کے معاملات ہے۔ اگر ہماری نیکی کا پلڑا غالب آ جائے گا اللہ حالات کو بدل دے گا، اگر ہمارے پر برائیوں کے اثرات زیادہ ہو جائیں گے، نمایاں ہو جائیں گے، غالب ہو جائیں گے، تو اللہ پھر اسی اعتبار سے ہمارے اوپر عذاب کو مسلط کرے گا، ظالموں کو مسلط کرے گا جو ہمارے اوپر عذاب بن کر نازل ہوں گے۔ تو یہ انکار حدیث، عذاب قبر کا انکار کرنے والے حقیقت میں منکرین حدیث ہے۔ یہ وہی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مرنے کے بعد جنت و جہنم کو فیصلے ہوں گے تبھی یہ ہوگا، دنیا میں عذاب قبر کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں اعتراض نہیں کرنا ہے، سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اصل معاملہ روح کا ہوتا ہے، اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں عقل کو استعمال کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ 2 لوگ ایک ہی قبر میں، ایک کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، جو بھی ہے، اور دوسرا پکا مسلمان ہے، مخلص مسلمان ہے، مومن ہے۔ اب ایک ہی قبر میں ایک آدمی کے لیے اس کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دی گئی، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی گئی، اور دوسرے کے لیے جہنم کی طرف سے کھول دی گئی۔ دونوں ایک ہی جگہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ ایک نعمتوں کا مزہ لے رہا ہے اور دوسرا عذاب کے اندر گرفتار ہے۔ یہ تمہاری اپنی سوچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو کیا اللہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا ہے کہ 2 لوگوں کو ایک ہی جگہ کے پر الگ الگ قسموں کا جزا و سزا کا معاملہ رکھے؟ ایک کو نعمتوں بھری دی زندگی عطا کہ دوسرے کو انتہائی حیران و پریشان اور عذاب کے اندر گرفتار کرے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ دنیا میں بھی یہ بات عقلاً سمجھ میں بھی آتی ہے کہ 2 لوگ سوئے ہوئے ہیں، ایک آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کوئی اچھی جگہ گھوم رہا ہے، کوئی اچھی چیز کھا رہا ہے، مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے، اور اس کے اثرات جاگنے کے بعد بھی ہوتے ہیں۔ انسان اگر فوراً نیند سے بیدار ہو جائے تو چہرے کے پر وہ بشاشت، وہ تازگی نظر آتی ہے جو خواب کے اندر اس نے لطف اٹھایا ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر کوئی اسی کے بازو میں سویا ہوا ہے، ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، اسے کوئی مار رہا ہے، شیطان ڈرا رہا ہے،
یا کوئی بھیانک اور خطرناک جگہ کے پر ہے، اس کی موت کے پر، اس کی جان کے پر بنائی ہے، تو دونوں ایک ہی جگہ ہے۔ ایک آدمی خواب میں مزے لوٹ رہا ہے اور دوسرا آدمی اسی جگہ کے پر خواب میں ڈرا ہوا ہے، انتہائی ڈر کے عالم میں ہے، تو دونوں کے درمیان ایک ہی جگہ ہے۔ اللہ دنیا میں ہی خواب کے عالم میں دونوں کو الگ الگ زندگی دیتا ہے، تو مرنے کے بعد اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ ہر چیز کے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہاں پر کیا کہا کہ اللہ ان امسکت نفسی، اگر تو نیند کے عالم میں میری روح کو قبض کر لے، فاغفر لہا ورحمہا، تو اس کو بخش دینا اور اس کے پر رحم فرمانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل معاملہ روح کا ہوتا ہے، جسم کا نہیں ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر اللہ کے رسول نے روح کا، نفس کا تذکرہ کیا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو اسے ریلیز کر دے، واپس بھیج دے، یعنی ابھی اس کی موت کا وقت تو نہیں آیا ہے، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو اس کی ویسے ہی حفاظت کرنا جیسا کہ تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع اور بہترین دعا جو کہ سوتے وقت کی ہے، ہمیں اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ روک لیے جانے والی اور چھوڑ دیے جانے والی، یہ دو مرتبہ روحوں کا قبض کرنا ہوتا ہے، ایک موت کے لیے ہوتا ہے اور ایک نیند کے لیے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور اکثر مفسرین کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ روک لی جانے والی روح وہ ہے جو سب سے پہلے فرشتے نکالتے ہیں، فرشتے ملک الموت آتا ہے، اس کو نکالتا ہے، اس کے ساتھ ٹیم ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس روح کو جو عذاب اور رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اسے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ دراصل پیچھے درس کے اندر ایک بات چلی ہے، وہ اسی ضمن میں یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ بات کیا تھی کہ روح قبض کرنے کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ کی طرف بھی نسبت ہے، فرشتوں کی طرف بھی ہے، ملک الموت کی طرف بھی، تو تینوں باتیں اپنی جگہ کے پر غلط نہیں ہیں، سب اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اللہ آرڈر دیتا ہے اور اس کے بعد ملک الموت روح نکالتا ہے، اس بنیاد کے پر ملک الموت کی طرف روح نکالنے کی نسبت کی گئی ہے۔ اور تیسرا یہ عذاب اور رحمت کے فرشتے جو اسے لے کر جاتے ہیں، تو چونکہ ملک الموت روح کو نکالنے کے بعد ان لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے اور یہ اللہ کے پاس اس کو لے کر جاتے ہیں، تو یہاں اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ روح روک لی جانے والی روح وہ ہے جسے سب سے پہلے فرشتے نکالتے ہیں، یعنی ملک الموت، اور اس کے بعد عذاب یا رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اور چھوڑ دے جانے والی روح وہ ہے جسے نیند میں نکالا جاتا ہے، نیند کے عالم میں۔ اس اعتبار سے معنی یہ ہوا اللہ مرنے والی روح کو نکال کر اپنے پاس روک لیتا ہے اور قیامت تک اسے نہیں چھوڑتا، اور سونے والی روح نکال لیتا ہے، پھر اسے اپنی بقیہ مدت کے لیے چھوڑ دیتا ہے، پھر اسے دوبارہ نیند کے وقت نکال لیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، سورہ انعام آیت نمبر 60، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کے تعلق سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ، تابعین امت کے سبھی اسلاف اور ائمہ سنت کا مذہب ہے روح بذات خود قائم ہے، یہ ذاتی طور کے پر ایک حیثیت رکھتی ہے اور بدن کو چھوڑتی ہے اور نعمت و عذاب کے مزے چکھتی ہے۔ یہ سارا معاملہ روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نہ وہ بدن ہے اور نہ بدن کا کوئی حصہ ہے، یعنی روح اور بدن تو الگ الگ چیزیں ہیں، وہی بتانا مقصود ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس پر واضح دلائل پیش کیے، جیسا کہ دیگر ائمہ نے پیش کیا ہے۔ اس بارے میں ان کے اصحاب کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، یعنی اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بدن اور روح دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دوسری جگہ انہوں نے کہا صحیح بات یہ ہے کہ وہ مفرد جواہرات سے مرکب نہیں ہے۔ جواہرات کا مطلب یعنی جس طرح مادی طور کے پر جسم پایا جاتا ہے، بدن پایا جاتا ہے، اس طرح روح نہیں ہے، نہ ہی وہ مادہ یا صورت ہے۔ جیسا کہ انسانی جسم شکل و صورت اختیار کرتا ہے، بدن اختیار کرتا ہے، اور نہ ہی تمیز کیے جانے والے، مشاہدے میں آنے والے یا اور یاد رہنے والے اجسام میں سے
یعنی وہ ساری چیزیں جو بدن کے ساتھ ہوتی ہے روح کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے، اور اس کی جانب بس یہی اشارہ کیا جا سکتا ہے، وہ چڑھتی ہے، بدن سے نکلتی ہے اور اسی طرح داخل ہوتی ہے، جیسا کہ دلائل میں بتایا گیا ہے، اور اس پر عقلی شواہد دلالت کرتے ہیں۔ عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ اب ایک سمپل سی بات ہے، ایک آدمی زندہ ہے اور ایک آدمی مر چکا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہی روح ہے۔ جس کے اندر روح ہوگی اس کو زندہ کہا جائے گا، جس کے اندر روح نہیں ہوگی اس کو مردہ کہا جائے گا۔ یعنی زندگی اور موت روح کے آنے اور جانے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ جسم میں کہاں رہتی ہے، یہ ایک سوال ہے کہ روح جسم کے اندر کہاں رہتی ہے، تو جان لیجئے کہ روح کے لیے بدن کا کوئی اختصاص نہیں، یعنی نہ وہ کان میں رہتی ہے، نہ سر میں رہتی ہے، نہ بدن کے کوئی مخصوص حصے میں، بلکہ وہ جسم میں اسی طرح دوڑتی ہے جیسا کہ زندگی دوڑتی ہے۔ وہ جسم میں ہر جگہ موجود ہوتی ہے، ہر حصے کے اندر روح کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے کہ زندگی روح کے ساتھ مشروط ہے۔ جب روح جسم میں رہے گی تو اس میں زندگی رہے گی، اور اگر وہ نکل جائے تو پھر زندگی بھی چلی جاتی ہے۔ یہ روح کے تعلق سے انتہائی اہم معاملہ تھا۔ اب یہاں آگے جو بحث آنے والی ہے مختصر سی ہے، اس بات کو بھی روح کے تعلق سے بھی کافی تفصیلی بحث ہے۔ روح کے تعلق سے ایک اہم عنوان یہاں پر قائم کیا ہے، روح مخلوق ہے، یعنی اللہ نے جس طرح تمام چیزوں کو پیدا کیا اللہ نے اسی طرح روح کو بھی پیدا کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلف امت اور سارے اہل سنت کے ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آدمی کی روح پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ اس بات پر سارے ائمۃ المسلمین کا اجماع نقل کیا گیا ہے کہ روح مخلوق ہے۔ اب اگر کوئی شخص روح کے بارے میں کہتا ہے کہ نہیں روح اللہ کی مخلوق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے، اور ان کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے یہاں پر جو دلائل پیش کیے ہیں وہ 10 ہیں، اور اس میں سے 7 کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ 7 اہم چیزوں کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے دلائل کا کہ روح اللہ کی مخلوق ہے۔ سب سے پہلی دلیل انہوں نے یہ دی ہے، سورہ زمر آیت نمبر 62 میں اللہ کا ارشاد ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے۔ اس کا مطلب اللہ نے جب تمام چیزوں کو پیدا کیا تو روح کو بھی پیدا کیا، اللہ نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، جیسا کہ سورہ ملک کی ابتدا میں اللہ نے ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، یعنی موت اور زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح روح بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ لفظ عام ہے اور اس کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں، یعنی کچھ مخصوص چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا بقیہ کو نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، عام ہے۔ اس میں اللہ کی صفات داخل نہیں ہے، یعنی اللہ کی جو صفات ہے سننا جاننا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے وہ اس میں داخل نہیں، اس لیے کہ مخلوق نہیں بلکہ وہ خالق کا حصہ ہے، مخلوق نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے ناموں میں داخل ہے۔ اللہ ہی تو معبود ہے جو صفات کمال سے متصف ہے، اللہ اپنی ذات و صفات میں خالق ہے، اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے۔ اب یہاں دوسری دلیل اللہ کا فرمان ہے وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، سورہ مریم آیت نمبر 9، کہ آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہیں تھا۔ علامہ ابن قیم بہت پیاری بات کہتے ہیں اس کے ضمن میں کہ اللہ نے یہاں پر جو کہا کہ میں نے تجھے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تو یہاں خطاب روح اور جسم دونوں سے ہے، نہ کہ صرف بدن سے اور نہ کہ صرف روح سے، اس لیے کہ صرف تنہا بدن نہ کچھ سن سکتا ہے، نہ خطاب کر سکتا ہے، نہ شعور رکھتا ہے جس سے سمجھایا جائے، چیزیں سمجھایا جاتا ہے، شعور رکھتی ہے، اور خطاب جسے خطاب کیا جاتا ہے وہ تو روح ہے۔ اصل میں سمجھداری، شعور اور سمجھانے والی تمام باتوں کا تعلق روح سے ہے۔ تیسری دلیل یہاں پر انہوں نے پیش کی سورہ اعراف آیت نمبر 11، اللہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ تو اس طرح یہ جو خبر دی جا رہی ہے یہ صرف بدن کو نہیں بلکہ بدن کے ساتھ روح کو بھی خبر دی جا رہی ہے، بغیر روح کے بدن کو صرف مخاطب کرنا بے معنی بے حیثیت ہے۔ اور یہاں چوتھی دلیل انہوں نے دی، نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ انسان ایک مکمل بندہ ہے،
اور اس کی بندگی روح کو چھوڑ کر صرف بدن سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ روح کی بندگی اصل ہے اور بدن کی بندگی اس کے تابع ہے۔ ہمارا ہاتھ، ہمارا پیر، ہمارا جسم یہ اپنی مرضی سے عبادت نہیں کرتا ہے جب تک کہ روح سے آمادہ نہ کرے، اور نیت، ارادہ، یہ تمام چیزیں تحریک دینے والی یہ سب روح ہے، روحانیت سے جسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہاتھ پیر اپنی جگہ کے پر نہ سجدہ کر سکتے ہیں، نہ عبادت کر سکتے ہیں۔ مرنے والے کسی شخص کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مرنے کے بعد وہ اپنے آپ کھڑا ہو گیا ہو اور نماز پڑھنے لگا ہو، وضو بنانے لگا ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا ہو۔ جب تک روح نہیں ہے انسان عبادت نام کی کوئی چیز نہیں ادا کر سکتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ روح ہے، بدن نہیں ہے۔ بدن در اصل روح کے تابع ہے، روح جو آرڈر دیتی ہے وہی بدن کام کرتا ہے، وہی اسے حرکت میں رکھتی ہے، وہی اسے عمل میں لگاتی ہے اور وہی اسے بندگی میں بھی لگاتی ہے۔ پانچویں دلیل انہوں نے پیش کی، اللہ کا فرمان ہے سورہ دہر آیت نمبر 1، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ دہر دراصل کہتے ہیں ازل سے لے کر ابد تک کے تمام تر زمانے کو۔ زمانہ جو ہماری دنیا کا ہے وہ ایک محدود وقت ہے، اس لیے کہ دنیا کے بنائے جانے سے پہلے بھی وقت تھا۔ اللہ نے بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا تھا، اللہ نے عرش کو پیدا کیا تھا، اللہ نے پانی کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، لوح محفوظ کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا۔ دنیا بعد میں بنی ہوئی ہے، تو دنیا جب سے بنی ہے یہ ہمارا اپنا ٹائم ہے، اپنا وقت ہے۔ یہ دہر کا ایک حصہ ہے جسے عصر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ایک ہوتا ہے وقت، ایک ہوتا ہے عصر، ایک ہوتا ہے دہر۔ دہر دراصل مکمل زمانے کو کہا جاتا ہے جو ازل سے لے کر ابد تک کا ہے۔ عصر کہتے ہیں ہماری دنیا کی ٹائمنگ، دنیا جب سے بنی وہ زمانہ، اور دنیا کے بننے سے پہلے کو عصر نہیں کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے پر اور تمام انسانوں کے پر جس بات کو گواہ بنایا ہے اور جس کی دلیل دی ہے وہ عصر ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی انسان یقیناً خسارے اور نقصان میں۔ یقینی بات ہے کہ عصر اسی وقت سے پایا جائے گا جب انسان پائے جائیں گے، ورنہ انسان سے پہلے جو چیز موجود ہو اللہ اس چیز کو انسانوں کے پر گواہ کیوں بنائے گا؟ اس چیز کو گواہ بنائے گا جو انسانوں کی ٹائمنگ سے میچ کھاتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے دہر کا تذکرہ کیا کہ انسان پر لامتناہی زمانہ، یعنی جس کی انتہا نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور عصر جو ہے دنیا کے ساتھ ختم ہو جائے گا، دنیا کا زمانہ دنیا کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر بھی اللہ نے دراصل انسان کے ساتھ روح کو مخاطب کیا، ورنہ صرف بدن کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ چھٹی دلیل یہاں پر انہوں نے پیش کی ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک بہت پیاری حدیث۔ ہم اپنی دنیاوی زندگی کی حقیقت کو اگر سمجھنا چاہیں تو اس حدیث کے تناظر میں اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا الارواح جنود مجندہ، روحیں لشکر کی شکل میں ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں نا، اسی طرح روحیں بھی لشکر کی شکل میں ہوتی ہیں۔ ان میں سے جو ایک دوسرے سے متعارف ہوتی ہے، جان پہچان بناتی ہیں عالم ارواح کے اندر، تو ان میں دلی الفت پیدا ہوتی ہے اور وہ دنیا کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ آ کر محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں۔ اور فما تناکر فیہا، جو عالم ارواح میں ایک دوسرے کو ناپسند کرتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو وہی اختلاف دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں اصل چیز کس کو کہا گیا ہے؟ روح کو، بدن کو نہیں، ورنہ بدن تو دنیا میں آنے کے بعد ملتا ہے، اور ارواح جو ہوتی ہیں یہ تو بہت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دی تھیں۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آپس میں جن کے درمیان بڑی شدید محبت ہوتی ہے، یہ بھی عالم ارواح کا تعلق ہے۔ جن کا دنیا میں اچھے تعلقات ہے اور ایک دوسرے کے درمیان بہترین تعلقات ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم ارواح کے اندر یہ ساری چیزیں پائی گئی۔ اور دنیا میں جن لوگوں کی نفرتیں تھیں، اس کا مطلب عالم ارواح کے اندر بھی وہ چیز موجود تھی، اور وہی چیز روح کی شکل میں روحانیت اختیار کرتے ہوئے دنیا میں آئی، اور اس کے اثرات دنیا میں بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ ساتویں دلیل انہوں نے آخری پیش کی، روحوں کو وفات، قبض، روکنے اور چھوڑنے سے متصف کیا گیا، یعنی سارا معاملہ روح کی طرف۔ اللہ نے بدن کے تعلق سے کچھ نہیں کہا کہ ان کا بدن لے لیا جاتا ہے، اس کو اخذ کیا جاتا ہے، قبض کیا جاتا ہے، روح کو کہا ہے۔
اور یہ پیدا کی گئی اور جسے تربیت دی جائے اس مخلوق کی شان ہے۔ تو یہ روح ہے۔ ابھی روح کے تعلق سے کافی کچھ اہم باتیں اور بھی ہیں۔ روح قبض کرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وفات کے بعد کیا کچھ پیش آتا ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے، عالم برزخ سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر احکامات کے پر ایمان و یقین رکھنے کی توفیق دے، ہر قسم کے شبہات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔